الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کا مدار محنت پر رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بندوں سے بہت زیادہ محنت چاہیے اور اس محنت کے بعد بندہ کامیاب ہوگا۔ بندے دنیا کی محنت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی حد تک دنیا ان کو دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بندے اگر اللہ کو راضی کرنے کی محنت میں لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بھی نیک کام کرے چاہے مرد ہو عورت ہو، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، تو ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی، ایک عمدہ اور بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ مرد نیک کام کرے، عورت نیک کام کرے، کوئی بھی نیک کام کرے تو ہم اس کو ایک پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ پاکیزہ زندگی اور عمدہ زندگی کیا ہے؟ کہ دنیا میں عزت اور سکون عطا فرمائیں گے اور آخرت میں ان کو ہم جنت عطا فرمائیں گے۔ کہ آخرت میں پاکیزہ زندگی، آخرت میں پاکیزہ زندگی جنت کا نام ہے، اور دنیا میں پاکیزہ زندگی سکون اور اطمینان کا نام ہے اور عزت کا نام ہے۔ کہ دنیا کو جنت بنا دیں گے ایسا بھی نہیں ہے، جب دنیا کو جنت بنا دیں گے تو پھر اوپر بھی تو ایک جنت ہے، اس میں آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا کہ من عمل صالحا، کہ جو بھی نیک کام کرے۔ اب اس نیک کام کو کرنے کی چاہت ایمانی کیفیت کے بقدر ہوتی ہے۔ ایک انسان کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر نیک کام کرنے کی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جسم اللہ سے میں نے محنت کرنے کے لیے قرضے پہ لیا ہے، اس جسم کو میں نے عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ ہی سے قرض پہ لیا ہے۔ تو جیسے ہم اوپر والی منزل پہ رہتے ہیں یا نیچے والی منزل پہ رہتے ہیں، کسی فلور پہ ہم رہتے ہیں، اوپر بھی ہمارا ایک پڑوس ہے، نیچے بھی۔ تو جمعہ کا دن ہے اور کپڑا مجھے پریس کرنا ہے اور پریس خراب ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اوپر سے منگوائیں گے، بھائی ان سے ذرا لے کے آ جاؤ بیٹا، اپنے بچے کو بھیج کے، یا نیچے سے منگا لیں گے، یا آپ کے گھر میں جو عورت ہوگی وہ منگا لیں گی نیچے یا اوپر سے کہیں سے بھی۔ اب وہ کیا کرتی ہے، جب اس کے پاس وہ استری، پریس، آئرن، وہ چیز جب اس کے پاس آتی ہے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ خالی وہ میاں جی جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں جمعہ میں انہی کے کپڑے پریس کرے گی، اس کے پاس تو آدھا گھنٹہ ہے۔ اب اس کے پاس موقع ہے، گھر کے کوشش کریں گے 10-12 کپڑے پریس کر ڈالوں آج، کیونکہ ادھار پہ لائیے نا مشین، وہ پریس کرنے کی مشین، وہ استری جو ہے وہ ادھار پہ لائیے، قرضے پہ،
اب ادھار پہ لائیے تو آدھا ہی گھنٹہ اس کے پاس ہے، وہ یہ چاہ رہی کہ جلدی سے اس کو پریس کر کے اس کا ایک لمحہ بھی خراب نہ کیا جائے، اور اپنے بہت سارے کپڑے پریس کر کے پھر ہم اس کو واپس کر دیں کہ پورے ہفتے کی جان چھوٹے اور ہمارے پیسے بھی بچ جائے۔ وہ یہ کرتی ہے سمجھدار عورت۔ ٹھیک اسی طریقے سے ادھار پہ لیا گیا جسم ہے یہ اللہ تعالیٰ سے، ادھار پر لیا گیا جسم ہے اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے اس کو خرید و فروخت کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری بات ہو چکی ہے کہ اللہ یا اللہ ہم نے یہ تجھے دیا جسم اور تیری اس کے بدلے میں ہم تجھ سے جنت کی درخواست کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس کی مانی، یہ جو ہم نے جسم دیا اس جسم سے جنت میں آنے کی کوشش اور جنت کو پانے کی کوشش میں لگے رہوں، اس جسم کا یہ کام ہے۔ اسی لیے یہ جسم بندے کا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ تبھی تو مذہب اسلام کے اندر آنکھ، ناک، جسم کا کوئی حصہ، کڈنی وغیرہ، یہ سب کا دان کرنا جائز نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے کبھی بھی دان کرنا اس کا جائز نہیں ہمارے یہاں، کیونکہ ہماری چیز ہی نہیں، جو آپ کی چیز نہیں ہے آپ اس کو کیسے کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ اس کو ڈونیٹ کرنا ہمارے یہاں جائز نہیں۔ جسم کا حصہ، آنکھ، ناک، دل، پھیپھڑے، گردے، یہ ہمارے یہاں یہ ڈونیٹ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ میری چیز نہیں ہے۔ یہ اسلام کے اندر کی بہت خاص بات ہے، کیونکہ اللہ کی چیز ہے۔ وَمَنِ اشْتَرَىٰ، اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے۔ تو اللہ نے یہ جسم ہمیں دیا ہے، ہم ادھار مانگ کر لائے ہیں۔ تو جس طرح سے وہ سمجھدار عورت اس آدھے گھنٹے میں ایک کپڑے کے بجائے کتنے سارے کپڑوں پہ پریس کر رہی ہے، اس مسلمان کو بھی چاہیے اس زندگی میں اللہ کے پاس سے یہ جسم لایا ہے، اس جسم کو، اس ادھار پر لیے گئے اس بدن کو اللہ کی عبادت میں خوب تھکاوے، کہ جسم کا کام، جسم اللہ نے دیا ہے اللہ کی عبادت میں تھکانے کے لیے اتنا تھکا دو کہ اللہ کو بھی آپ پہ ترس آ جائے۔ اتنی عبادت کرو اور مخلوق کو بھی آپ پہ ترس آ جائے کہ وہ جسم جو اللہ کی عبادت کرتے کرتے تھک جائے وہ جہنم میں جا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جسم کی جو ساخت بنائی ہے نا، اس کی جو بناوٹ بنائی ہے وہ عبادت کے لیے بنائی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جتنی آپ عبادت کرتے ہیں نا اس جسم کو قوت ملتی ہے۔ اللہ نے اس کو ایسا ہی بنایا ہے، یعنی جب آپ نیکیاں کرتے ہیں تو اس سے آنکھوں کو طاقت ملتی ہے، اس سے آپ کے دل کو طاقت ملتی ہے، اس سے آپ کی زبان کو طاقت ملتی ہے۔ آپ جب عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور بھی حج کرتے ہیں اور بھی جسمانی عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تو اس سے آپ کے جسم میں قوت پیدا ہوتی ہے، اس سے آپ کے ہاتھ پیر میں، جوڑوں میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ان کاموں کو کرنے کے لیے ہی اس کے جسم کو بنایا۔ اللہ نے اس کے جسم کی بناوٹ ایسی رکھی ہے، یعنی فطری طور پر یہ جسم اس لیے اس انداز کا بنایا گیا ہے کہ بندہ اس جسم سے اس عبادت کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دے۔ اب جم کے اندر جائیے، لوگ جم کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ جتنا اپنے آپ کو تھکاتے ہیں ان کا جسم مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ پوچھیے آپ، جو لوگ گھروں میں رہ کے دن بھر سوتے ہیں، اپنے جسم کو آرام دیتے ہیں، تو آرام جب ملنا تھا تب تو قوت ملنی تھی، طاقت بڑھنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جو اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں میدانوں میں جا کر، اور جو جم میں جا کر اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، جو پہلوان بن رہے ہیں، اپنے جسم کو جو تھکا رہے ہیں، ان کی طاقت آپ سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ تھکتے وہ ہیں اور آرام کرتے ہیں آپ۔ کہ عبادت میں جو بندے اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، جب جسم کا مجاہدے پر اللہ تعالیٰ جسم کی طاقت کو بڑھاتا ہے، اسی طریقے سے عبادت کے مجاہدے پر اللہ تعالیٰ جسم کی اور روح کی دونوں طاقت کو بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ دل کی قوت کو بھی اللہ بڑھا دیتا ہے کہ مومن عبادت کرتے کرتے اس کے دل میں جب اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر کی بزدلی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی محبت دلوں کی بزدلی کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کی محبت، کیونکہ اللہ کی محبت میں یہ بندہ
اللہ سے ملاقات کرنے کو تیار ہے جس کا راستہ موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت میں یہ بندہ اللہ سے ملنے کو تیار ہے جس کا راستہ موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو موت سے اس کی نفرت ختم ہو جائے گی جب اللہ سے اس کی محبت بڑھ جائے گی، اور جس کو موت کا ڈر ہی جس کے اندر سے ختم ہو جائے، پھر اب بزدلی اس کے اندر کہاں سے باقی رہے، کیونکہ بزدلی زندگی کی امید کو کہتے ہیں۔ بزدلی زندگی کی امید کو کہتے ہیں کہ جو بندے لمبی زندگی جینا چاہتے ہیں وہ بزدل ہو جاتے ہیں۔ لمبی امیدیں انسان کو زیادہ دولت اکٹھا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ میری طرف دیکھیے، سوئیے نہیں آپ، میرا بھی ذہن خراب ہوگا، آپ مجھے دیکھیے۔ آپ کو سلانے کے لیے میں یہاں پکڑی بات کو تھوڑی آیا۔ لمبی امیدیں ہمیں مجبور کرتی ہے زیادہ دولت اکٹھی کرنے پہ، اور زیادہ دولت اکٹھی کرنے میں بندہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دنیا کی محنت میں لگ جاتا ہے، اور جب دنیا کی محنت میں لگ جاتا ہے تو دنیا کی محبت دل میں بھر جاتی ہے، اور جب اس کے دل میں دنیا کی محبت بھر جائے گی تو مرنے سے اس کو نفرت ہو جائے گی، موت کا خوف بیٹھ جائے گا، کیونکہ اتنا سارا جو کمایا ہے اس کو چھوڑ کے کیسے جائے گا۔ تو جب موت کا ڈر اور خوف بندے میں بیٹھ جاتا ہے تو ایسا آدمی بزدل اور کائر بن جاتا ہے۔ موت کا خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے تو بندہ بزدل اور کائر ہو جاتا ہے کہ اللہ کی محبت موت کی خوف سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اللہ کی محبت موت کے خوف سے نکلنے کا راستہ ہے۔ تو یہ بندے جو دنیا میں خوب اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ادھار لیا گیا جسم ہے، تو ایک لمحہ مجھے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، شیخ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ ستو پھانک رہے تھے۔ حضرت سری سقطی نے پوچھا، ارے ستو پھانک رہے ہو؟ ارے بھیا روٹی وغیرہ بنا لیتے اس کی؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے اندازہ لگایا اس کو روٹی بنانے کو کہہ رہے تھے یا شاید پانی میں گھول کے پینے کو۔ تو انہوں نے کہا اتنی دیر میں کہ میں پانی میں گھول کے پیوں یا روٹی بناؤں، غالباً پانی میں گھول کے ہی پینے کا بولا ہوگا، روٹی بنانے میں تو اور وقت لگتا ہے۔ ستو پھانک رہے ہیں کہ اتنی دیر میں پانی میں گھول کے اگر پیے تو میں نے اندازہ لگایا اتنا وقت اس میں لگ جاتا ہے اس کو پانی میں گھولنے میں کہ میں 70 دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں، تو میں اپنے اس وقت کو ضائع کیوں کروں کہ میں ستو ایسے ہی بھاگتا رہتا ہوں اور سالوں سے میں کر رہا ہوں۔ وقت کو غنیمت سمجھا نا، یہ جسم ادھار لے کے آیا ہے، 60-70 سال ہے، 50 سال ہے، 20 سال ہے، 30 سال ہے، جسم کو ادھار لایا، اتنا اس سے کام لے لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر دینا ہے۔ ادھار لے کے آیا نا جسم کو۔ حضرت رابعہ بصریہ، بہت نام سنا آپ نے، بہت نام سنا ہوگا، یعنی دیندار عورتوں میں اونچا نام ہے، بہت بڑا مقام ہے، اللہ کی ولیہ ہے رابعہ بصریہ۔ ایک صاحب دور سے کہیں سے آئے کہ بہت بڑی اللہ کی یہ ولی ہے، ان سے میں اپنے لیے دعا کی درخواست کروں گا۔ تو ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی رابعہ بصریہ، اس نے سوچا ظہر کی نماز پڑھ لیں گی تو پھر ہم ان سے دعا کی درخواست کر لیں گے، بس اتنا ہی۔ تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر نوافل وغیرہ میں نفل کی نیت باندھ لی۔ نفل پڑھتے پڑھتے رابعہ بصریہ کو عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھی۔ تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد تلاوت میں ذکر و اذکار میں لگ گئی، یہ سوچ رہا ہے تھوڑا کچھ تو موقع ملے گا، انتظار کر رہا ہے بیچارہ۔ عصر کے بعد ذکر و اذکار تلاوت میں لگنے کے بعد مغرب کی اذان ہوئی تو رابعہ بصریہ مغرب پڑھنے لگ گئی۔ مغرب کی نماز پڑھی تو اوابین پڑھنے لگ گئی، اوابین پڑھتے پڑھتے عشاء کا ٹائم ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھی، پھر اور تلاوت وغیرہ کرنے لگ گئی، تہجد کا ٹائم ہو گیا، تہجد کا ٹائم ختم ہوا،
فجر کا وقت ہو گیا جی، فجر کا وقت ہو گیا، اور فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کے پڑھنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کہ آرام کر لوں، آنکھ لگتی ہے رابعہ بصریہ کی۔ جب تھوڑی دیر بعد اٹھتی ہیں تو انہوں نے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ جی ایسا ایسا، میں کل سے ہی آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، میرے لیے ایسی ایسی دعا کر دیجئے۔ تو رابعہ بصریہ کہہ رہی ہے کیا ہوا تھا مجھے؟ کہا جی آپ تو سو گئی تھی۔ تو کہتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ایسی آنکھ سے پناہ مانگتی ہوں بہت افسوس کے ساتھ کہ جو نیند سے بھرتی نہیں۔ پورے دن کی عبادت اور تھوڑی دیر کے لیے فجر کے بعد اگر آنکھ لگ گئی 10-15 منٹ، تو رابعہ بصریہ جو کہ ایک عورت ہے وہ کہتی ہے کہ اے اللہ ایسی آنکھ سے مجھے بچا جو نیند سے بھرتی نہیں ہے۔ اور آج کا مسلمان مرد، اس کو کتنی نیند چاہیے، اس کو کتنا آرام چاہیے، اس کو کتنا سکون چاہیے۔ کیا زندگی کا مقصد مسلمانوں کے سونا اور کھانا اور کھانے کے بعد پیٹ کا پخانا اور اس کا پھر بیت الخلا میں جا کے نکال دینا؟ کیا اسی لیے اللہ نے اس کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے کہ ایک ایمان والے کی وجہ سے پوری دنیا چل رہی ہے صرف اس کے کھانے پکانے اور پخانے کی وجہ سے؟ عورتوں کا یہ حال ہے، اتنا مجاہدہ، اتنی محنتیں۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، جہاد سے آ رہے، جنگ سے آ رہے ہیں، گھر والی کو انتظار ہے مہینوں سے کہ شوہر آئیں گے، گھر والی کو مہینوں سے انتظار ہے کہ شوہر آئیں گے، اور اپنے آپ کو غسل کر کے پاک صاف کر کے سج دھج کے شوہر کے سامنے کوئی کچھ باتیں کریں گے۔ اتنے دن ہو گئے آپ جنگ سے آئے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی، تو سامنے آ گئی، وہ جاتے ہیں اللہ کے بندے وضو کر کے آتے ہیں کہ 2 رکعت ذرا نماز پڑھ لوں، گھر میں آیا ہوں، نماز پڑھ لوں، گھر میں آیا ہوں 2 رکعت، اس کے بعد ہم آرام سے باتیں کریں گے، بیٹھیں گے۔ اب 2 رکعت نماز کی نیت اس صحابی نے باندھی ہے، تو فجر کی اذان پر پتہ چلا وہ ہوئے تو فجر ہو گئی، رو رہی ہو، بیٹھ کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا کہ تمہیں میرا خیال نہ آیا؟ کہا اللہ کی بندی میں کیا کروں، میں نے جہاں اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی جنت سامنے آ گئی، پوری دنیا سب بھول گیا، مجھے پتہ نہیں چلا یہ صبح کب ہو۔ اتنا مجاہدہ، اتنی محنت۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ عشاء کے وضو سے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ وہ سونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ 40 سال تک رات میں وہ سوتے نہیں تھے، یعنی رات بھر عبادت اور کتاب کا مطالعہ اور دین کی محنت میں پوری رات انہیں گزر جاتی تھی۔ ایسے ایسے لوگ، حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم میں ایک پروگرام ہوا، اجلاس ہوا، دارالعلوم کے اس پروگرام میں حضرت بھی تشریف فرما ہوئے، حضرت کا بیان ہوا، تو بیان کے بعد مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بیان کے بعد لوگ مسافہ کرنے لگے حضرت سے، نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، تو حضرت جلدی سے کوشش کرتے ہیں کسی طرح میں مسجد میں جاؤں، کیونکہ باوضو رہنے کا معمول تو ہی ہمارے اللہ والوں کا، ہمارے بزرگوں کا باوضو تھے۔ تو حضرت لوگوں کو ہٹاتے کسی طرح مسجد پہنچے، تو غالباً عصر کی نماز تھی، 1 رکعت نماز چھوٹ گئی، 1 رکعت نماز حضرت کی چھوٹ گئی، تو حضرت نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ اوہ ہائے افسوس کہ 23 سال کی زندگی میں پہلی بار تکبیر اولیٰ فوت ہوئی، 23 سال میں پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی رکعت کے ساتھ۔ تکبیر اولیٰ کہتے ہیں جب امام اللہ اکبر کہہ رہا ہو تو آپ بھی پیچھے کھڑے، اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 40 دن تک کسی نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھ لی، 5 نمازیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرمائیں گے، ایک براءۃ من النفاق کہ یہ منافق نہیں ہے، ایک براءۃ من النار کہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ 2 پروانے ملیں گے کہ 40 دن تک اگر آپ نے کوئی بھی نماز
کوئی بھی نماز نہیں، یہ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھ لی تو سمجھو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں جانے سے بچا لے گا، اور منافق کا جو ایک بدنما داغ ہے نفاق کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے ہٹا دے گا۔ یہ 40 دن نماز پڑھنا اتنی بڑی آفت ہو جاتی ہے، پتہ نہیں میں نے کتنی بار کوشش کری ہے، کتنی بار ناکام ہو گیا۔ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہو ہی جاتا ہے کہ جماعت چھوٹ جاتی ہے، رکعت چھوٹ جاتی ہے۔ تو ہمارے بزرگوار گزرے جن کی 23 سال تک کوئی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے، کیوں کہ جانتے ہیں کہ اس جسم کا کام صرف محنت کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کی عبادت پر آتے ہیں اور اللہ کی عبادت پر اس جسم کو تھکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سونے کی کیفیت اور آپ کے آرام کی کیفیت کو، جو گھنٹوں میں جا کے آپ کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے، ملتی ہے، اللہ لمحوں میں وہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ اللہ کا وہ بندہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سویا اور 10 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی نیند پوری ہو گئی۔ یعنی جسم میں ایسی چستی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں اور ایسی طاقت عطا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی 10 گھنٹے سونے کے بعد اور سست اور مردہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا بندہ آدھا گھنٹہ سونے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس کو نئی زندگی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ وہ فرحت اس کو عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اس نیک بندے کا سونا نیند کے لیے نہیں ہے، اپنے جسم کو آرام پر لانے کے لیے ہے کہ آرام کرنے کے بعد پھر اس کو کام کرنا ہے۔ آرام کرنے کے بعد اس جسم کو دوبارہ کام کرنا ہے، اس لیے اللہ کے بندے اپنے جسم کو آرام دیتے ہیں، جسم کا حق سمجھتے ہوئے اپنی خواہش کی نیند کو پوری کرنے کے لیے بستروں پر اللہ والے لوگ نہیں جاتے۔ اس لیے ہمارے بہت سارے اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ 40 سال کی جب ان کی عمر ہو گئی، 40 سال پار کر گئے تو اپنا بستر بھی باندھ کر رکھ دیتے تھے کہ ہمیں نہیں سونا، باندھ کر رکھ دیتے تھے۔ تو نیند کیسے پوری ہوگی آپ کی؟ اللہ پوری کرے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے۔ نیند کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو سکون چین و عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جسم جو اللہ نے بنایا ہے، جتنی آپ اس کی عبادت پہ لگائیں گے، اللہ اس کی قوت کو، آپ کی آنکھوں کی روشنی کو، آپ کی دل کی قوت کو بڑھاتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ کی عمر ایک لمبی عمر ہو جائے گی، اور آپ کا بڑھاپا اور لوگوں کے گنہگاروں کے جوانی کے قائم مقام ہو جائے گا، کہ وہ جوان ایک بوڑھے سے بدتر ہو جائے گا اور آپ کا بڑھاپا اس کی جوانی سے بہتر ہو جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ وہ طاقت، قوت اس کے روح اور جسم میں وہ نورانیت اس کے چہرے پر ڈال دیتے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں اتنا خوبصورت نظر آتا ہے کہ جوانی اس کی کچھ نہیں ان کے سامنے۔ عبادت کی خوبصورتی چہرے کے اطمینان کے ذریعے نظر آتی ہے۔ عبادت کی خوبصورتی چہرے کے اطمینان کے ذریعے نظر آتی ہے کہ اللہ والے لوگ، ان کے چہروں پر ایک عجیب اطمینان اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو رات بھر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت پر جگایا ہے، اور صبح میں بھی چہرہ ایسا چمک رہا ہے کہ جو لوگ راتوں میں اللہ کی نافرمانی پر اپنے جسم کو جگاتے ہیں، صبح میں ان کا چہرہ ایک گندے جانور سے بھی بدتر نظر آتا ہے۔ راتوں کے گناہ کی نحوست، تنہائی کے گناہوں کی نحوست صبح کی اور پورے دن کی زندگی کو ایسے تباہ کر کے رکھ دیتی ہے جیسے اس طرح بالوں کو تباہ کر دیتا ہے، جیسے اس طرح بالوں کو تباہ کرتا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ لوگوں کو ہو گیا کہ وہ پریشان ہیں، ان کے دل میں قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ آخر کیا ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ اس لیے پریشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے جسم دیا ہے، جو مشین دی ہے، اس مشین کا تو درپیوگ کر رہا ہے۔ اللہ نے جو جسم تجھے دیا ہے، جس طرح کا اس کی ساخت ہے، اس دیے ہوئے جسم کا تو غلط استعمال کر رہا ہے، اور کوئی بھی چیز جس کا غلط استعمال ہوگا اس کی زندگی گھٹ جائے گی۔ ایک جوسر ہے، اس میں آپ کو پھل ڈالنے ہیں، اس میں کیلا ڈالیے، دودھ ڈالیے، ملائیے، بنانا شیک بنائیے، پیجیے۔ اس میں آپ اینٹ ڈال دو، اس مکسر میں اینٹ ڈالو، اینٹ تو مشین کا کیا ہوگا؟
کیونکہ اس مشین کی جو فطرت ہے نا، اس کو دودھ چاہیے، اس کو کیلے اور آم چاہیے، اس کو انار چاہیے، اس کو پھل چاہیے، اس کو اچھی سبزیاں چاہیے، تو اس کو کامیاب، مشین بھی کامیاب ہے اور آپ کو بھی فائدہ دے رہی ہے۔ اگر اس میں آپ روڑے ڈالو گے، پتھر ڈالو گے کہ نہیں تو سب کو گھمائے گی اور پیس دے گی، تو مشین بھی خراب ہو جائے گی، اور اس سے بنی ہوئی چیز جو آپ پی لو گے آپ بھی مر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جسم دیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جب بندوں کے جسم دیا ہے یہ نیکیاں کرنے کے لیے، تو جب اس جسم کو نیکی پر تھکاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قوت بخشیں گے، آپ کی روح کو قوت بخشیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا جیسے پھل کا جوس پی کر طاقتور ہو جاتا ہے، اس جسم کو عبادت پر تھکا کر آپ جنت میں چلے جاؤ گے، وہاں پھل کھاؤ گے۔ اور اگر اس کو گناہوں میں لگایا تو اس کو گناہوں میں لگانا اللہ کے اس دیے ہوئے جسم کو گناہوں پر لگانا ایسا ہے جیسے اس مشین میں روڑی کنکر پتھر کو ڈال کر گھمانا، کہ جس طرح سے مشین برباد ہو گئی آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے، تو یہ جسم دھیرے دھیرے گناہوں کے ذریعے سے کمزور ہو رہا ہے، اور کمزور ہوتے 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 35 40 50 سال کی عمر میں اس کا یہ حال ہو جائے گا کہ جو 100 سال کی عمر میں اور 200 سال کی عمر میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ جسم آپ کا بالکل کمزور لا کر کسی کام کا نہیں، نہ اس سے نماز پڑھ سکتے اس کے ذریعے سے، نہ اس کے ذریعے سے روزے رکھ سکتے، اور موٹے موٹے آپ کو چشمے بھی لگ گئے، اور روزانہ ہارٹ اٹیک کی شکایت آنے لگ گئی، آپ کو شوگر بھی ہو گیا، آپ کو بلڈ پریشر بھی ہو گیا، آپ کو جتنی بیماریاں تھی ساری لگ گئی، کیونکہ اس جسم کو آپ نے اس کی بناوٹ کے خلاف استعمال کیا، اس کی بناوٹ کے خلاف استعمال کیا۔ میں تو مفتی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ان دنوں جم میں لوگوں کی تعداد گھٹ گئی ہے، کیوں کہ گناہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ جسمانی کثرت کرنے والوں کی تعداد اس زمانے میں گھٹ گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے جسم میں قوت ہی نہیں بچی کہ جا کے وہاں کچھ کثرت کرے، کہ رات بھر کے گناہوں نے ان کے جسم کو، ان کی ہڈیوں کو ایسا تباہ کر دیا کہ ان سے وہ 1 کلو کا ڈمبل نہیں اٹھ سکتا، وہ کیا دین پھیلائیں گے، 4 کلو پھل نہیں اٹھا سکتے، وہ کیا دین پھیلائیں گے، کیوں کہ اس نے گناہ کر کر کے اپنے جسم کو تباہ کر دیا، کہ گناہ جسم کی بناوٹ کے خلاف کیے گئے کام کو کہتے ہیں۔ کیا مولانا کیا سمجھائے، میں بھی سوچتا رہتا ہوں میں بھی کیا سمجھا رہا ہوں۔ گناہ جسم کی بناوٹ کے خلاف کیے گئے کام کو کہتے ہیں، وہی گناہ ہے، یعنی جسم کی فطرت کے خلاف کیا ہوا عمل ہی گناہ کہلاتا ہے۔ اللہ نے اس کو جیسا بنایا اس کے خلاف جو کر رہا وہی گناہ ہے۔ اللہ نے اس کو کہا اس وقت سو جاؤ، اس وقت تم جاگتے رہو۔ اللہ نے کہا زبان سے اللہ کا ذکر کرو، تم گالیاں دو۔ اللہ نے کہا تلاوت کرو، آپ گالیاں دو۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، آپ سوتے رہو۔ اللہ نے کہا روزے رکھو، آپ کھاتے رہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ نے جو جسم دیا ہے اس کی بناوٹ کے خلاف کام کر رہا ہے، کہ جب آپ میں ایک یہ بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں جوان لوگوں سے، بوڑھے لوگوں سے بھی، کہ وقت نکال کے آپ کثرت کیا کرو، وقت نکال کے کثرت کیا کرو، کہ کثرت کرنے والے لوگ گناہ سے بچنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں یہ گناہ کروں گا، بڑی مشکل سے میں نے باڈی بنائی ہے، میری باڈی خراب ہوگی، میں اس کو خراب نہیں ہونے دوں گا، کہ اپنے جسم کی طاقت کی اہمیت کو وہ سمجھتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرا جسم برباد ہوگا اس گناہ سے، کہ ہر گناہ جسم کے لیے زہر ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کو گناہ برباد کر رہا ہے۔ روزانہ ایک انجیکشن، ایک سویٹ پوائزن ہے جو ہم کہیں نہ کہیں سے لے لیتے ہیں اور ہماری بربادی ہو رہی ہوتی ہے، کہ ایمان والا بیمار تو ہو سکتا ہے لیکن جسم سے کمزور نہیں ہوتا۔ بیماری الگ چیز ہے، جسم کی کمزوری الگ چیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے روح میں ایسی طاقت دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خیبر کے قلعے کا وہ دروازہ حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا دیا، اور حضرت کی وہ ڈھال، حضرت علی کی وہ ڈھال، کہ کئی لوگ کوشش کر کے بڑی مشکل سے ان کے ڈھال کو اٹھاتے تھے اور ایک ہاتھ سے اٹھاتے تھے، اور کئی لوگ مل کے حضرت علی کی تلوار اٹھاتے تھے۔ کیا تھا حضرت علی میں؟ سارے تمام صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھڑ دوڑ کے اندر
ان کو پہلوانیوں کے اندر، میدان جنگ کے اندر، سب جگہ ان کو جسمانی قوت کی بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ جاؤ تم اس میں لگے رہو، کیونکہ جسمانی قوت ایک ذریعہ ہے انسانوں کے گناہ سے اور جسمانی بیماری سے بچنے کا۔ اس میں لگنا چاہیے، یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے۔ آپ کہاں سے اسلام پھیلاؤ گے؟ رات بھر موبائل دیکھ کر سونے والے اور اپنے جسم کو تباہ کرنے والے، ان سے اسلام کو پھیلانے کی امید کریں گے آپ؟ ان کی نظر کے سامنے سے وہ برائی ہٹتی نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں اتنی گندگی پھیل گئی ہے، یعنی پورے جسم کے ایک ایک ذرے کا یہ مسلمان 100% غلط استعمال کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس کے خون کے قطرے قطرے کا یہ مسلمان اس کے غلط استعمال میں لگا ہوا ہے، ایک تھکان کا یہ مسلمان اس کو غلط استعمال اور گناہوں میں لگانے میں لگا ہوا ہے۔ تو کہاں سے اس دنیا کے اندر امن آئے گا؟ کہاں سے چین آئے گا؟ کہاں سے شانتی آئے گی؟ کہاں سے سکھ آئے گا؟ کہاں سے مسلمانوں کی ترقی ہوگی؟ کہاں سے انسانیت کی ترقی ہوگی؟ کہاں سے حفاظت ہوگی؟ کیونکہ یہ تو خود ہی گھر کا بھیدی لنکا ڈھانے میں لگا ہوا ہے، خود ہی گھر کا بھیدی ہے۔ سارے پول تو اپنے گناہوں کے ذریعے سے کھول کر کے بتا رہا ہے پوری دنیا کو، تو کہاں سے اس کی ترقی ہوگی؟ اور کون سا اسلام لوگوں کو سکھائے گا کہ زناکار یہ ہے، کہ شرابی یہ ہے، کہ جواری یہ ہے، کہ جھوٹا یہ ہے، کہ مکار یہ ہے، کہ دغاباز یہ ہے، کہ ساری دنیا میں ساری برائیوں کو پھیلانے کا سب میں بڑا کارن، سب میں بڑی وجہ یہ ہے، سب سے برے اخلاق اس کے ہیں، سب سے زیادہ گندگی اس کے اندر ہے، اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا، اس سے کوئی منہ نہیں لگا سکتا، 2 منٹ 2 لمحے کے لیے یہ طریقے سے ٹھنڈے مزاج سے بات کرنے کو راضی نہیں ہے۔ کون ہے یہ انسان کے روپ میں، مسلمان کے روپ میں کون ہے؟ تو مسلمان کے روپ میں اس کے اندر ایک جانور پنپ رہا ہے، جس جانور کو روزانہ یہ گناہ کر کر کے زندگی دے رہا ہے اور اس کی قوت کو بڑھا رہا ہے۔ یہ مسلمان گناہ نام کا ایک بہت بڑا جانور اس کے جسم میں رہتا ہے، جس کو نیکی کر کر کے اس کو یہ کمزور نہیں کرتا، بلکہ گناہ کر کر کے گناہ اس شیطان کی غذا ہے جو اس کے جسم میں رہتا ہے، جس کا نام، اور گناہ اس شیطان کی غذا ہے جو اس کے جسم میں ہے اور جس کو یہ روزانہ گناہ کر کر کے قوت بخشتا ہے۔ سمجھو میری بات کو۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں نیکی کرنے سے زیادہ گناہ سے رکنے کی ترغیب دی گئی ہے، نیکی کرنے سے زیادہ گناہ سے رکنے کی ترغیب ہے۔ آپ یہ طے کرو کہ مجھے کوئی برا کام کرنا ہی نہیں ہے، نیکیوں کے ساتھ برے کام کا، گناہ کا کرنا ایسا ہے جیسے نل کھول کے ایک بالٹی میں پانی بھرے اور بالٹی کے نیچے سے چھید کر دیں، کہ پانی بھرتا ہی نہیں، بالٹی بھرتی نہیں۔ کیا ہو رہا بھائی؟ اتنا تیز پانی، اتنا پریشر، اور پانی جا کہاں رہا ہے؟ ارے پانی تو بھر تو رہا ہے، ارے بیوقوف دیکھ تو لے نیچے ایک چھید۔ ہم جتنی بھی نیکیاں کر لیں، جتنے بھی ہم اچھے کام کر لیں، جتنے بھی آپ زکاتیں دے دو، اور جتنا بھی حج کر لو، اور جتنے بھی سارے کام کر لو، وہ گناہ کر کے آپ نے اس نیکی کی بالٹی میں چھید کر رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے ساری نیکیاں ختم ہو رہی ہے۔ تو نیکی کرتے ہوئے بھی یہ مسلمان جہنم کی اگلی صف میں کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ کہ گناہ سے رکائی نہیں تھی، کہ نیکیاں بچی نہیں تھی۔ 2 - 2 = 0۔ جتنی نیکیاں کری تھی اتنے گناہ کر ڈالے تھے، دونوں کو اللہ حساب لیں گے، برابر ہو جائے گا، 0 نکل کے آئے گا۔ اور جس کے نام اعمال میں 0 ہے تو جہنم کا ہیرو ہے، جس کا نام اعمال 0 ہے جہنم کا ہیرو ہے۔ سارے مسلمان جہنم کے ہیرو بننے میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا میں جو تمہیں یہ ہیرو گیری چل رہی ہے، اور دنیا میں جو دکھائی دے رہے ہیں نا پردوں پر اور موبائلوں میں، اور ان کی جو نقل کر رہے ہیں نا، یہ اللہ کی نظر میں 0 ہے۔ جن کو آپ سمجھتے ہو ہیرو، ان کی اقتداء اور ان کی اتباع کر کے، ان کے پیچھے چل کے، گناہوں میں ان کا ساتھ دے کر آپ بھی اللہ کی نظر میں 0 ہو جاؤ گے، اور سارے کے سارے کلہم فی النار، ان کے ساتھ آپ بھی جہنم میں چلے جاؤ گے۔
اس لیے اپنی زندگی کو عبادت پر لاؤ، اپنی زندگی کو مجاہدے پر لاؤ، اپنا جسم مضبوط بناؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر وہ اطمینان اور سکون، وہ قوت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ آپ کو نیند کو لانے کے لیے کوئی ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ کام چلا دیں گے آپ کا ایسا، اور آپ کو نیند لانے کے لیے شراب پینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے زنا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جسم کا صحیح استعمال ہو رہا ہے، جسم کی اس کی مشین کی آئلنگ صحیح ہو رہی ہے، اس کی سروسنگ صحیح ہو رہی ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اور یہ پورا جسم ایک لمبے وقت تک چل کر میرے بھائیوں جب یہاں سے جسم فنا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ قبر سے اس کو دوبارہ اٹھائیں گے میدان حشر میں، تو یہ جسم اس دن بھی پوری قوت کے ساتھ اس لائق ہوگا کہ پل صراط پر چل کر آپ کو جنت میں لے جاؤ۔ بہت بہت دھیان سے میری بات کو سن کر اس پر عمل کیا کرو، آپ بہت سوچ سوچ کر آپ کو سمجھاتا ہوں، ایسی مثالیں دے دے کر کتابیں پڑھو گے ملنے والا نہیں، آپ 10-20 پتہ نہیں کتنی کتابوں کا نچوڑ ہوتا ہے جو جا کے جمعے کے دن آدھے گھنٹے میں نکل جاتا ہے، آپ کو کہاں سے وہ کتابیں ملیں گی صاحب؟ اس لیے اسی نیت کے ساتھ آیا کرو کہ انشاءاللہ ہر جمعے کے جو ہم آتے ہیں، ہر جمعے کے اندر بیان سننے کے بعد اپنے اندر کی ایک بڑی بیماری کو انشاءاللہ ختم کریں گے، اپنے آپ کو نیکی پر لائیں گے انشاءاللہ، اور کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہو، اپنے رب کو راضی کر کے رب کی بارگاہ میں انشاءاللہ اس کا دیدار کرنا ہے اور جنت میں جانا ہے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک وعدہ پھر کہ عصر میں ضرور آئیں گے انشاءاللہ، عصر میں آئیں گے، اوپر والے بھی یہ وعدہ کریں کہ آج سے کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، ہر جمعے کو یہ وعدہ لیا جاتا ہے، یہ وعدہ مجھ سے نہیں اللہ سے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ وعدہ آپ نے آج نہیں کیا تھا، یہ تو پیدائش سے پہلے کر کے آئے ہیں، عالم ارواح میں یہ وعدہ ہو گیا تھا، اللہ نے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا؟ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔